The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप के बयान ने एक खलबली मचा दी है। गजा जिसे बहुत लंबे खून आशाम वक्त के बाद अमन देखना नसीब हुआ, और ये भी अमन अभी मुकम्मल अमन नहीं है, वहां जो बयान ट्रंप ने दिया है, एक आग सी लगा दी है ट्रंप के इस बयान ने। गजा से हमास का रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है, दुनिया भर के तज्जियाकार इस पर बात कर रहे हैं, और ट्रंप के मंसूबे को इस वक्त गलत करार दिया जा रहा है। देखिए, हुआ यह है कि बेंयामिन नेतन्याहू, जिसने दौरा किया ट्रंप के सदर बनने के बाद, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप ने कहा कि अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम गजा के मालिक होंगे। यानी इस वक्त वहां मुसलमान मौजूद हैं, हमास मौजूद है, फलस्तीनी इंतजामिया गजा की मालिक है। ये पूरा जो फलस्तीन था, इस फलस्तीन पर कब्जा किया गया, और बरतानिया ने कब्जा करने में मदद की थी इसराइल को। और 1920 में जब ये सब कुछ शुरू हुआ, उसके बाद से इसराइल का तसल्लुत बढ़ता गया। इसराइल जब बन गया, उसके बाद अरब ममालिक से जंगें हुई, और इसराइल ने हर बार अपनी फौजी ताकत और अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक की मदद से अरब मुल्कों को शिकस्त दी। इसराइल बढ़ता गया, फैलता गया, उसका नाजायज नापाक वजूद बाकायदा तौर पर इस सरजमीन पर अपना तसल्लुत बढ़ाता चला गया। अब इन हालात में गजा की इस सूरत हाल पर नए अमरीकी सदर, और इन्होंने वो डील ऑफ द सेंचुरी जिसको कहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर गए, वो भी ट्रंप ने किया था। तो ट्रंप ये कह रहा है कि अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम गजा के मालिक होंगे। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. We'll own it. अब ट्रंप कहता है कि हम जब कब्जा करेंगे तो इसका मकसद ये होगा कि हम इस इलाके को मुस्तहकम बनाएंगे, हम एक तवील अरसे तक गजा पर अपनी मिल्कियत बरकरार रखेंगे, और हम गजा की तरक्की के लिए काम करेंगे। Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. बमबारी की गई है, गजा को पूरा मलिया मेट कर दिया गया है। गजा के मनाजिर देखिए तो आपको ऐसा लगता है जैसे उधेड़ के रख दिया गया हो पूरा एक सरजमीन को। तो ट्रंप कहता है कि तरक्की के लिए काम करेंगे, इससे इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा, और हम यहाँ शहरियों को बसाएंगे। अब वो सिर्फ इस पट्टी के सबसे बड़े मकीन मुसलमान, उनको बसाने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है शहरियों को बसाएंगे, और यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके बारे में हम ये बात करेंगे कि उन्हें निकाला जाए, और वो आसपास के ममालिक में जैसे मिस्र है, उर्दुन है, इन ममालिक में बसाए जाएं। इस मंसूबे पर हम काम करेंगे, गजा में शहरियों को बसाया जाएगा। Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this. This could be paid for by neighboring countries of great wealth, but the people will be able to live in comfort and peace. अब ट्रंप कहता है कि मंसूबा यह है कि मिस्र और उर्दुन फलस्तीनियों को पनाह फराहम करेंगे। हम मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से बातचीत कर रहे, उन्हें फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने की तजवीज़। ट्रंप का दावा भी यह है कि पसंद आई है, ये ट्रंप ने कहा है। अब ट्रंप कहता है कि अपने मंसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद होते हुए देखता हूँ, यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, यहाँ दुनिया भर से लोग आबाद किए जाएंगे। उसका कहना है कि मैं इसराइल, गजा और सऊदिया का दौरा करूंगा, यानी वो फलस्तीन जाएगा, वो इसराइलियों से मिलेगा और सऊदिया का दौरा करेगा। अब ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा,
سعودی عرب کی ریئیکشن کی ابھی آگے بات کرتے ہیں. Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. لیکن ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں امید یہ ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی. ویسے جنگ بندی ہو جانے کے باوجود بھی اسرائیل نے بار بار بمباری کر کے لوگوں کی جانیں لی ہیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد ابراہم ایکارڈ میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے. اب نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں اس نے یہ بھی کہا کہ حماس کا یقینی خاتمہ ہم کریں گے اور غزہ کی تعمیر نو اور اس پر قبضہ کرنے کا عمل اسرائیل کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. اور ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران اس جگہ ایک بڑا رول رکھتا ہے. ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ فیل ہوا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو یہ ایران کی بدقسمتی کا باعث ہوگا. I would love to be able to make a great deal, a deal where you can get on with your lives, and I really want to see peace, and I hope that we're able to do that. They cannot have a nuclear weapon. It's very simple. یہاں نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے جو روکے گئے ہتھیار ہیں ان کو جاری کر دیا ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ کا یہ منصوبہ کہ جس میں وہ غزہ پر اپنی ملکیت برقرار رکھیں گے، اس کے تحت امریکہ فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لے گا. اس سے نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ بدل جائے گی. You want a different future? You got to knock out the people who want to destroy you and destroy peace. That's what we're going to do. اب نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کا ایک بڑا ڈیفرنٹ فیوچر دیکھ رہا ہے اور یہ ڈیفرنٹ فیوچر جو ہے وہ ہسٹری بدل دے گا. نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرے. He said Iran cannot have a nuclear weapon. And we fully agree with that. If this goal can be achieved by a maximum pressure campaign, so be it. But I think the most important thing is to focus on the goal. اب بات ہو رہی ہے سعودی عرب کی. اب سعودی عرب جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ہمارا سعودی عرب کا جو موقف ہے وہ اٹل ہے، وہ غیر متزلزل ہے، غیر مشروط ہے. سعودی عرب کسی بھی قسم کی سودے بازی یا مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتا. اب سعودی عرب کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ سعودی عرب کے فلسطین سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. سعودی عرب کے ولی عہد سعودی عرب کے وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے 18 ستمبر 2024 کو جو مجلس شورا کا پہلا اجلاس تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سعودی عرب ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے. ابراہم ایکارڈ ہوا تو مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک نے امریکہ کی بات مانتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یو اے ای کے تو بڑے زبردست تعلقات ہو گئے. اسرائیلی اور یو اے ای کے لوگ آنا جانا ایک دوسرے کے ملک میں شروع کر چکے. چیزیں بالکل نارملائز ہو گئی. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا، لیکن سعودی عرب نے اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت ضرور دے دی تھی. سعودی عرب کی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ 11 نومبر 2024 کو ریاض میں ایک غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اس موقف کو دہرایا تھا. یہ بات دوبارہ کی تھی کہ سعودی عرب 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اس کا دارالحکومت القدس یہ بنے گا، تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور مزید ممالک کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. سعودی عرب فلسطینی عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ اسرائیلی بستیوں کی تعمیر ہو، فلسطینی سرزمین کا انضمام ہو یا بزور طاقت ان کو نکالنا اس کی سرزمین سے. ہم کچھ ایسا تسلیم نہیں کریں گے. عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے. اب سعودی عرب کی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب کا فلسطین سے موقف کسی بھی سودے بازی یا مذاکرات کا حصہ نہیں اور عالمی امن کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی ضروری ہے. سعودی عرب نے اس موقف سے متعلق اپنی پوزیشن امریکی انتظامیہ تک دو ٹوک انداز میں پہنچا دی ہے.
ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا, سعودی عرب ہماری بات مان لے گا. سعودی عرب کا اس وقت تک موقف بالکل مختلف ہے. سعودی عرب اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اب ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان ایک اہم اسلامی ملک ہے, واحد اسلامی جوہری طاقت ہے, ایک بڑی فوجی طاقت ہے. پاکستان کے سابق سپہ سالار راحیل شریف اس وقت جو اسلامی ملکوں کی فوج ہے اس کے سپہ سالار ہیں. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں پاکستان کا موقف کیا ہوگا بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. یہ فوج کیا کرے گی یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. لیکن ابھی تک اس معاملے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے.